بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کاراتیگن وہ تاریخی شخصیت ہے جس کے متعلق تاریخ میں بہت ہی حیرت انگیز معلومات اور واقعات درج ہیں۔ ناظرین کرام، کاراتیگن وہ شخص ہے جو کہ بھیڑیوں کے قبیلے کا سلطان تھا اور تاریخ کے مطابق یہ لوگ جنگلوں میں رہتے رہتے وحشی جانوروں کی طرح شکاری بن گئے تھے اور ناظرین کرام، انسانوں پر یہ ذرا برابر بھی احساس نہیں کرتے تھے اور خود کو بھیڑیوں سے مشابہت دیتے تھے اور اپنے سر کو جسم کے اوپر جنگلی بھیڑیے کے سر والی کھال لپیٹا کرتے تھے۔ اور آپ میں سے جو بھی ناظرین صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز دیکھ رہے ہیں وہ کاراتیگن سے بخوبی واقف ہوں گے اور اس کے بھیڑیوں کے جھنڈ اور اس کی وحشت و بہادری سے بخوبی واقف ہوں گے۔ لیکن ناظرین، آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہی کاراتیگن جو کہ ایک وحشی جنگلی بھیڑیا تھا اور اسے اپنے قوم اور مذہب کے اندر بھیڑیوں کا سلطان اور بھیڑیوں کا آقا کہا جاتا تھا، تاریخ کے مطابق یہ خونی بھیڑیا ایک دن مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کا جانثار ساتھی بن جاتا ہے اور سپاہی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا کیسے ممکن ہوا اور عظیم کاراتیگن مسلمان کیسے ہوا؟ تاریخی کتب کے مطابق اس کے متعلق حیرت انگیز واقعات کیا ہیں؟ کاراتیگن مسلمان ہو کر صلاح الدین ایوبی کا جانثار سپاہی اور اس دور کے ایک بہت ہی بزرگ عمر ملا افندی کی امانتوں کا محافظ کیسے بنا اور اس کا تعلق ترکوں کے کس قبیلے سے تھا اور یہ لوگ خود کو بھیڑیوں سے مشابہت کیوں رکھتے تھے اور اپنے سر کے اوپر بھیڑیوں کے خول کیوں پہنتے تھے؟ یہ لوگ عام انسانوں سے وحشی کیوں بنے؟ ان کا عقیدہ اور ان کی قوم اور ثقافت کیا تھی؟ ناظرین کرام، اور اس کے متعلق ساری کی ساری حقیقت تاریخی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کاراتیگن کا تعلق بورو قبیلے سے تھا اور ان کے باپ کا نام اینور بے تھا جو کہ بورو قبیلے کا سردار تھا۔ ناظرین کرام، پہلے یہ لوگ قبیلے میں نہیں دمشق کے محل میں رہتے تھے جو کہ بعد میں سلطان نور الدین زنگی کی ملکیت بن گیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب یہ لوگ دمشق پر حکومت کرتے تھے تو کچھ وجوہات کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے ان سے دمشق کا قلعہ چھین لیا اور ناظرین کرام، کاراتیگن کا باپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور یہ خانہ بدوشوں کی طرح رہنے لگے۔ ان کی کوئی ایک جگہ یا ٹھکانہ نہیں تھا، یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر بھٹکتے رہتے تھے اور ناظرین کرام، ان لوگوں نے اپنا زیادہ تر وقت پہاڑوں میں گزارا، لیکن کاراتیگن اور اس کے کچھ خاص سپاہی اپنے قبیلے سے الگ ہو کر دور دراز پہاڑوں میں رہنے لگے تھے اور وہاں ان لوگوں نے کچھ زیادہ طاقت حاصل کر لی اور جس جگہ یہ لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر بھیڑیوں کی کچھاریں تھی اور ناظرین کرام، یہ اکثر بھیڑیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی عادتیں بھی بھیڑیوں کی طرح ہو گئی تھی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، تو ناظرین پہلے تو یہ بھیڑیوں سے خوف کھاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کے اندر ان کے ہم اثر ہو گئے اور سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بھیڑیے بھی ان کو کچھ نہیں نقصان پہنچاتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ اپنا میل جول رکھنے لگے اور آخر کار بات یہاں تک آ پہنچی کہ کچھ بھیڑیے ان کے پالتو بن گئے اور ناظرین کرام، جب بھی کوئی بھیڑیا ان پر حملہ کرتا تو ان کے جو پالتو بھیڑیے ہوتے تھے وہ ان کا دفاع کرتے تھے اور اسی طرح سے یہ لوگ بھیڑیوں کے جھنڈ کے اندر بھی محفوظ طریقے سے رہنے لگے۔ ان کا اصل کام لوگوں کے قافلوں کو لوٹنا اور راستوں پر چھاپے مار کر مال غنیمت حاصل کرنا تھا۔ چونکہ یہ لوگ اکثر صلیبی زمینوں میں رہا کرتے تھے اور جن غاروں میں یہ لوگ رہا کرتے تھے ان کا ایک سرا صلیبی زمینوں میں جبکہ دوسرا سرا مسلمانوں کی زمینوں میں ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ لوگ اکثر صلیبی قافلوں کو لوٹتے تھے اور کیونکہ صلیبی اس
اس دوران بہت طاقتور تھے، تو اس لیے بہت ہی قیمتی مال غنیمت گھوڑوں اور ریڑھیوں پر لاد کر یہ لوگ قدس کی طرف بھیجتے تھے، اور راستے میں کارا تیغن اور اس کے سپاہی ان قافلوں پر حملہ کر کے سارا کا سارا مال غنیمت لوٹ لیتے تھے، اور اس طرح یہ لوگ بہت زیادہ امیر اور مالدار ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی عادتیں اکثر حیوانوں جیسی ہی تھی، انسانوں کے ساتھ یہ بہت ہی کم لگاؤ رکھتے تھے، اور جبکہ ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر غاروں میں رہتے تھے، اس لیے ان تک اسلام کی تبلیغ نہ پہنچی تھی، اور یہ مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو اب تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں کارا تیغن کا تعلق کون سے مذہب سے تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ پارٹ کی شکل میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو وہ لوگ، جن لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، وہ کمنٹ کریں گے، وہ ویڈیو کو لائک کریں گے۔ جو لوگ کمنٹ کریں گے تو یہیں پر میں ان لوگوں کے ساتھ جو نا ویڈیو کا اگلا حصہ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہیں پر بھی شیئر کر دوں گا، اور اپنے جو چینل کی ویڈیوز ہے وہاں بھی دوبارہ سے میں نیکسٹ پارٹ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔